میثم تمار کون تھے اور جناب علی علیہ السلام نے ان کو کیسے خریدا اور آپ کی دردناک شہادت کیسے ہوئی؟ میثم امام علی، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ان کا وطن سرزمین نیروان تھا۔ یہ علاقہ پہلے ایران کا حصہ تھا۔ کبھار کے زمانے میں یہاں پر پہلے قبائل رہتے تھے۔ میثم بن یحییٰ اوائل ہجرت میں اسی ترک قبیلے ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ ان کے خاندان میں خرما فروشی کا مشغلہ تھا، اس لیے وہ میثم تمار مشہور ہوئے۔ صفر سن 21 ہجری میں مدائن کی فتح، نیروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور میثم اسیروں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے۔ تقریباً 20 سال اس مسلمان خاتون کے غلام رہے۔ سن 38 ہجری میں ایک روز مولا کائنات جناب علی اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار گئے۔ دیناروں کی تھیلی اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ کرنے لگے۔ جس وقت آپ پردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظر پڑی۔ جناب علی نے پردہ فروشوں سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے تو آپ نے اپنے ساتھی کو دینار دینے کو کہا۔ ساتھی دینار کی تھیلی کھول کر شمار کرنے لگا تو پردہ فروش کو یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں غلطی سے میں نے 100 دینار کہہ دیے ہیں اور اس غلام کی قیمت 200 دینار ہے۔ مولا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم 200 دینار لے لو۔ تو آپ نے اپنے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا، لیکن پردہ فروش پھر بدل گیا اور کہنے لگا کہ آپ جیسے افراد تو اشخاص کی قیمت سے خوب واقف ہیں، کیا اس غلام کی قیمت یہی ہے؟ میری نظر میں تو 300 دینار ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، 300 دینار لے لو۔ پردہ فروش پھر بولا کہ ظاہراً 300 دینار بھی بہت کم ہے، ممکن ہو تو 400 دینار دے دیں اور غلام کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ اب کیونکہ پردہ فروش کو ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ بتانے پر خریدار بگڑ جائے اور غلام کو چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے وہ اس قیمت سے آگے نہ بڑھا۔ جناب علی نے 400 دینار ادا کر کے غلام کو خرید لیا۔ اس ایرانی غلام نے عربوں کو اپنا نام سہالے بتایا تھا، لہذا جب جناب علی نے اس کا نام پوچھا تو اس نے جناب علی کو بھی اپنا نام سالم بتا دیا۔ جناب علی نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا اصلی نام میثم ہے۔ تو میثم بے ساختہ بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر مومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سچ فرمایا ہے۔ جناب علی نے فرمایا کہ آج کے بعد تم اپنے اصلی نام کو پہچانو۔ اس کے بعد میثم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ دی اور میثم نام کو مشہور کر دیا۔ جس دن سے جناب علی نے میثم کو خریدا اس دن سے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو راہ خدائے عز و جل میں آزاد کر دیا۔ میثم تمار نے آزاد ہونے کے بعد علوم ولایت کے خرمن سے علم و دانش کی فضیلت سے کافی خوشاشینی کی۔ ابن ابی الحدیث اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بہت سے علوم میثم کو سکھائے اور انہیں اسرار سے واقف بھی کروایا۔ میثم نے تقریباً 4 سال کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام سے علم و معروف کا خزانہ جمع کیا اور جناب علی علیہ السلام کے بلا تکلف دوستوں میں شمار ہو گئے۔ یہاں تک کہ میثم ایک دن جناب علی کے خدمت میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت میوے وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ میثم پکارے کہ جناب علی جلدی سے اٹھیے، وہ وقت قریب ہے کہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا۔ جناب علی نے فرمایا کہ ہاں یہ تو درست ہے، مگر خدا کی قسم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور صلیب پر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ تو میثم نے پوچھا کہ جناب علی ایسا کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک فاضل کنیز کا بیٹا، اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام کے بعد
خاندان علی علیہ السلام مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، مگر جناب میثم کوفہ میں ہی رہے۔ ایک دن جناب میثم مدینہ گئے بھی تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک عدد عطر دیا، جس سے آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو معطر کیا۔ جب ہی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کرتے تھے۔ میثم نے خانہ خدا کی زیارت کے بعد کوفے کا رخ کیا، لیکن کوفے کے حالات درہم برہم اور تتر بتر ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کروایا۔ عبید اللہ ڈر گیا تھا کہ اگر میثم کو کوفہ میں قدم رکھیں گے تو وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیں گے، تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لو۔ عبید اللہ کے سپاہیوں نے جناب میثم کو قاسیہ کے مقام پر گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس پیش کیا۔ بعض افراد نے میثم کی طرف اشارہ کر کے عبید اللہ سے کہا کہ یہ شخص حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تر تھا۔ عبید اللہ نے کہا افسوس ہو آپ کو، کیا علی اس اجمی کا اس قدر احترام کرتے تھے؟ اس کے بعد کہا کہ کیا تم میثم ہو؟ تو جناب میثم نے کہا ہاں۔ عبید اللہ نے کہا کہ تیرا پروردگار کہاں ہے؟ تو میثم نے کہا ظالموں کی گھات میں، اور تم ایک ظالم ہو۔ تو عبید اللہ نے کہا کہ ابو تراب سے اظہار نفرت کرو۔ تو جناب میثم نے فرمایا کہ میں ابو تراب کو نہیں جانتا ہوں۔ عبید اللہ نے ایک بار پھر کہا۔ عبید اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دوں گا اور تجھے دار پر چڑھا دوں گا۔ تو میثم نے جواب میں کہا کہ اس دن کی مجھے میرے مولا نے پہلے سے ہی خبر دے دی ہے۔ تو عبید اللہ نے پوچھا کہ تیرے مولا نے اور کیا تجھے بتایا ہے؟ تو میثم نے جواب دیا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں اور تیری زبان کو کاٹ دیں گے اور تجھے دار پر چڑھا دیں گے۔ تو عبید اللہ نے پوچھا کہ تیرے مولا نے تجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کون انجام دے گا؟ تو جناب میثم نے جواب دیا ہاں، بنو امیہ زنا زادہ عبید اللہ بن زیاد یہ کام کرے گا۔ عبید اللہ شدید غصے میں اور جناب میثم سے کہا میں تیرے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا، لیکن تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ تیرے مولا کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ تو جناب میثم نے کہا کہ میرے مولا نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے تو وہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تو تم ان کی کیسے مخالفت کر سکتے ہو؟ میں عصر اسلام کا پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ تو عبید اللہ نے کہا کہ میثم کو مختار کے ہمراہ زندان میں ڈال دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ابن حجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور آپ کے سر کو ایک ضربت سے زخمی کیا جائے گا، اور 3 دن تک سولی پر چڑھے رہو گے۔ تیسرے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون مسلسل بہتا رہے گا اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تم عمر بن حریث کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ مقتولین میں تم 10ویں آدمی ہوں گے، اور تمہاری سولی دوسرے لوگوں کی سولی سے چھوٹی ہوگی۔ جناب میثم کو جب حضرت علی علیہ السلام کے جرم میں سن 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کا جنازہ 3 دن تک سولی پر ہی لٹکا رہا۔ آخر کار 7 خورما فروشوں نے سپاہیوں کو دھوکہ دے کر آپ کا جنازہ درخت سے اتارا اور دریا کے بیچ میں دفن کر دیا۔ آج جناب میثم کی قبر کو کوفہ کی مسجد کے جنوب غربی کے چھوٹے سے گنبد کے نیچے چاہنے والوں کی آواز بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔